بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واما بنعمت ربک فحدث۔ ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے دین کا پابند بنایا ہے جس سے زیادہ ماڈرن، جس سے زیادہ اپ ٹو ڈیٹ، جس سے زیادہ آسان اور سہل کوئی مذہب نہیں، اور ایک ایسے مسلک کا پابند بنایا ہے جو اس دین کا صحیح ترجمان ہے، یعنی مسلک اہل حدیث، جسے سلفیت کہہ لیجئے، اور جسے تہمت کے طور پہ ہمیں وہابیت کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ وہابیت یہ انگریزوں کا لگایا ہوا اتہام تھا، اسے ہمارے اوپر چسپاں کر دیا گیا۔ جس طرح سے 1857 کے انقلاب کو، اس کی انقلابی کوشش کو انگریزوں نے غدر کہا، یعنی بے وفائی، موٹینی، لیکن وہ ہمارے دیش کے باسیوں کے نزدیک وہ انقلابی کوشش تھی، وہ انگریزوں کے تسلط سے دیش کو آزاد کرنے کا معرکہ تھا۔ اسی طرح سے یہ تہمت بھی ہے۔ حضرات، سلفیت اسلام کی صحیح ترین تعبیر کا نام ہے، اور وہ تعبیر سب کی تعبیر نہیں۔ اسلام کو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا ہے، ویسے صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو بتایا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ ہے سلفیت۔ لہذا بنیادی طور پہ جو شخص سلفیت کا مخالف ہوگا تو اس معنی میں وہ اسلام کا مخالف ہو جائے گا، کیونکہ سلفیت کا دعویٰ ہے کہ اسلام کے جو مصادر، مراجع اور سورسز ہیں، اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، اسی پہ سلفیت کی بنیاد ہے۔ اور ہمارا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ سلفیت کا کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اسے بتایا جائے، ہم تمام لوگ اس کو مانیں گے، اس سے توبہ کر لیں گے، اور جو صحیح مسئلہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہوگا اس کو مان لیں گے۔ لہذا اسلام اور سلفیت میں کوئی چیز الگ نہیں، بلکہ اسلام کی صحیح ترین تعبیر سلفیت ہے۔ سلفیت یہ میں تشریح اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی حالیہ دنوں میں NDTV کے صحافی، اس کے نمائندے نے اہل حدیث مدارس کا دورہ کر کے وہاں پر جیسے کسی کے کہنے پر یا کسی کے پش کرنے پر جا کر کے جس انداز سے انٹرویو وغیرہ لیا ہے، اگریسو ہو کر کے، گویا کہ وہ ایک فریق بن کر کے ایک طرفہ سلفیت اور اہل حدیثوں کے خلاف جو نہایت ہی نو آزمودہ لوگوں سے، جن کا کوئی تجربہ نہیں ہے، ان سے جو بیان لیا ہے وہ نہایت ہی تکلیف دہ ہے۔ ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں۔ NDTV کے باوقار ذمہ داروں کو اگر ہماری یہ بات پہنچے تو ایسے نمائندے کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کہ یہ کیوں ایسا۔ اگر آپ کو تحقیق کرنا ہے، آپ کو ریسرچ کرنا ہے تو جائیں اور ریسرچ کریں، آپ کے لیے پورا میدان، تمام لوگ اس کا تعاون کریں گے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک سوچی سمجھی اس اسکیم کے تحت اور جا کر کے ان کو پھنسایا جائے۔ یہ صحافت کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحافت کے اصول و ضوابط کے خلاف ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے، اور ہمارے اداروں کو بھی ذمہ دارانہ
حرکت اور ذمہ دارانہ انداز اختیار کرنا چاہیے اور اس سے متنبع رہنا چاہیے۔ اپنے انہی تحقیقات کے دوران وہ نمائندہ سلفیت کے جو بڑے علماء ہیں، اس کے عمائدین ہیں، ان کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ ابن تیمیہ کا تذکرہ، محمد بن عبد الوہاب کا تذکرہ، شاہ اسماعیل شہید دہلوی کا تذکرہ، ان کی کتاب تقویۃ الایمان کا تذکرہ۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس نمائندے نے ان کے بارے میں کچھ جانا ہے یا پڑھا ہے۔ اگر واقعی پڑھنے لکھنے کا شوق ہے اور ریسرچ کا شوق ہے تو ان کو پڑھنا چاہیے، جس طرح سے دوسرے مستشرقین نے پڑھا ہے اور انٹلیسٹ نے پڑھا ہے اور ان کے بارے میں لکھا ہے۔ میں بتاؤں کہ ابن تیمیہ جن کا فتاویٰ 36 جلدوں میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ آج سے 700 سال پہلے 8ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، اور ان کی تمام کتابیں آج چھپی ہوئی ہیں۔ دنیا کی جتنی تحریکیں اور جتنے ٹرینڈز ہیں، سب لوگ چاہتے ہیں کہ ان سے استفادہ کریں اور اپنے آپ کو وہاں سے جوڑ کر اپنا سر اونچا کرتے ہیں۔ یہاں کے وہ لوگ جنہیں صحیح اسلام سے کوئی مطلب نہیں، وہ لوگ ان کو کافر کہہ دیں تو ہم بھی کہنے لگیں کہ وہ لوگ ان کو دہشت گردی کے پیغام کا پیغامبر کہہ دیں، ہم ان کو مان لیں۔ بالکل نہیں۔ یہ ابن تیمیہ وہ شخصیت ہے کہ میں دوسروں کو چھوڑیے کہ ہندوستان میں شبلی نے ان کا تعارف کروایا اور کہا، جیسا کہ حیات شبلی میں یا مقالات شبلی وغیرہ میں موجود ہے، کہ میں اب ابن تیمیہ کا ہاتھ پکڑ کر کے ہر مسئلے میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ شبلی اہل حدیث نہیں تھے، شبلی سلفی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے بہت مسائل میں سلفیوں سے اختلاف کیا ہے، اور اسی طرح سے ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی اور اسی طرح سے مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے مشہور کتاب تذکرہ میں جس انداز سے ابن تیمیہ کو پیش کیا ہے، کسی دوسرے عالم کو پیش نہیں کیا ہے، اور ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ وہاں سے انہوں نے تقویت حاصل کی ہے، وہاں انہوں نے اپنے مشن میں وہاں سے بہت طاقت حاصل کی ہے۔ آپ تذکرے کا مطالعہ کر لیں۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد، فرسٹ ایجوکیشن منسٹر آف فری انڈیا۔ اسی طرح سے مولانا علی میاں ندوی، جو ندوۃ العلماء کے ناظم کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، عالم اسلام کی مشہور ترین شخصیات میں سے ایک شخصیت ہیں۔ انہوں نے سلسلہ دعوت و عزیمت میں ایک مکمل جلد علامہ ابن تیمیہ، حافظ ابن تیمیہ پہ لکھی ہے، آپ اس کو پڑھ کر کے دیکھیں۔ تو ابن تیمیہ کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ یہ نو آزمودہ لوگوں سے ہمارے این ڈی ٹی وی کے نمائندے اس طرح سے انٹرویو لیں کہ جیسے کوئی گرا پڑا کوئی انسان ہو۔ وہ ہیں ابن تیمیہ جن کی طرف تمام جماعتیں جو اہم جماعتیں ہیں اپنی نسبت کرتی ہیں۔ انہوں نے تقریباً 1 لاکھ پیجز ان کے مطبوعہ اور چھپی ہوئی تحریریں موجود ہیں۔ اگر اس میں کوئی اپنے مطلب کی بات نکال کر کے دہشت گردی کے لیے کرے تو یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کے فہم و فکر کی ذمہ داری ہے، اس کی کج فہمی کی ذمہ داری ہے اور اس کی شرارت کی ذمہ داری ہے۔ ابن تیمیہ کو لوگوں نے خود کافر کہا۔ یہ گمراہ فرقہ جو صوفیوں کا رفاعیہ ہے، ان سے جب مناظرہ ہوا تو وہ ابن تیمیہ کو کافر کہتے تھے۔ کیوں کافر کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ تو ابن تیمیہ نے کہا کہ تم لوگ جاہل ہو اس لیے مجھ کو کافر کہتے ہو، اور میں تم لوگوں کو کافر نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ کسی کو کافر کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کافر کہنا التکفیر حق اللہ و رسولہ،
کسی کی تکفیر کرنا، کسی کو کافر کہنا، یہ اللہ اس کے رسول کا حق ہے۔ اللہ نے جس کو کافر کہا وہ کافر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کافر کہا وہ کافر ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو کافر کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من قال لاخیہ یا کافر فقد باء بہ احدہما، جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک کافر ضرور ہوگا، یا تو جس کے بارے میں کہا گیا وہ کافر، اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو اس کا وہ کلمہ، اس کی وہ بات خود کہنے والے پہ لوٹ آئے گی۔ لہٰذا تکفیر کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ابن تیمیہ نہیں جانیں اور آپ بیٹھ کر کے ابھی جیسے پرائمری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی گفتگو کر رہے ہیں، ابن تیمیہ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ریسرچ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ابن تیمیہ پہ کتنی تحریریں لکھی گئیں، کتنی تھیسس لکھے گئے خود انڈیا میں، اور وہ لوگ جو اہل حدیث نہیں ہیں۔ مولانا علی میاں ندوی نے مستقل کتاب لکھی، مولانا محمد یوسف کوکن عمری نے ان پہ پی ایچ ڈی کی، آج سے یہ 75 سال پہلے۔ اسی طرح سے تو ابن تیمیہ کو ایسے ایک جملے میں کہہ کر کہ دہشت گردوں نے ان کی کتاب کا حوالہ لے کر کے یہ کہا وہ کہا، ولا البراء کا مسئلہ اس میں چھیڑ دیا گیا۔ ولا البراء کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، ولا اور برا کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، آپ کے مشن کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو ان سے اتفاق کرے، یا اگر آپ کے دائرے سے باہر ہے، کوئی غیر مسلم بھی ہے، آپ کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، آپ سے جنگ و جدال نہیں کر رہا ہے، اور آپ کو اپنے گھر سے نکال نہیں رہا ہے، تو آپ بھی اس پہ احسان کریں۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اچھے برتاؤ سے نہیں روک رہا ہے جو آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالتے، آپ سے قتال اور جنگ نہیں کرتے، ان کے ساتھ احسان کرنا، نیک سلوک کرنا، یہ انصاف ہے، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ولا البراء کا مفہوم ہے۔ اسی طرح سے محمد بن عبد الوہاب کا زمانہ 300 سال پہلے کا زمانہ ہے، اور ان کی تعلیمات سیدھی سادھی کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں۔ ہندوستانی علماء کا یا ہندوستانی اہل حدیث جماعت کا اس وقت سے کوئی تعلق نہیں، جب تقریباً 1927 میں سعودیہ نے حجاز یعنی مکہ مدینہ پہ قبضہ کیا، جو آج سے تقریباً 90 سال پہلے۔ ہماری جماعت اہل حدیث آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے نام سے 1906 میں بنی ہے، یعنی 110 سال تقریباً ہو رہے ہیں، 110 سال تقریباً ہو رہے ہیں۔ لیکن وہاں کی مشن میں اور محمد بن عبد الوہاب کی مشن اور اہل حدیثوں کے مشن میں جو تھوڑی سی قدر مشترک چیز ہے وہ کتاب و سنت، یعنی وہ بھی ان کے بھی سورسز اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تھیں، اور یہاں کے اہل حدیثوں کی بھی سورسز وہی ہیں، اس لیے یہ اتفاق ہوا۔ اور دنیا میں کہیں بھی جو اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ اعتماد کرے گا اور انہیں سے مسائل لے گا تو دنیا میں کہیں بھی رہے گا، چاہے اس سے ملاقات ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، چاہے وہ قریب کا رہنے والا دور کا رہنے والا ہو، ان سب کی باتیں ایک ہوں گی، کیونکہ ان کے سورسز ایک ہوں گے۔ محمد بن عبد الوہاب کو اہل حدیث نہیں، خود جو اہل حدیث اپنے آپ کو نہیں کہتے، ان کی مولانا مسعود عالم ندوی اپنے کو اہل حدیث کہنا پسند نہیں کرتے، لیکن انہوں نے ایک مظلوم اور بدنام مصلح کے نام سے کتاب، محمد بن عبد الوہاب ایک بدنام اور ایک بدنام مصلح، ایک مظلوم اور بدنام مصلح، یعنی لوگوں نے ان پہ ظلم اتنا کیا، ان کی دعوت کو اتنا زیادہ بدنام کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھا کہ شرک و بدعت کے کام ہو رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان، انہوں نے اس کی تردید کی، لہٰذا ان لوگوں کی دکانیں اجڑنے لگیں۔ تو
ان پہ قسم قسم کے اتہامات لگا دیے گئے، اور آج وہی معاملہ ہمارے یہاں بر صغیر میں بھی ہے، ہمارے یہاں اپنے ملک میں بھی ہے، اور اس انگریزوں کے خلاف ان کے پیرووں نے کافی کوششیں کی، ان کے خلاف ان کو بہت سے محاذوں پہ ان کو پسپا کیا۔ اس لیے انگریزوں نے پھر وہی وہابی کا لفظ لا کر کے یہاں کے اہل حدیثوں پہ ڈال دیا، تاکہ ایک پتھر سے دو شکار کر لیں۔ یہاں کے مسلمانوں کو، جو لوگ شرک بدعت میں مبتلا ہیں، وہ بھی ناراض ہو جائیں اور ان کا کام بھی چل جائے۔ ورنہ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا پڑھ لیں، یہ مسلمان نہیں، یعنی دوسرے لوگوں نے جو باتیں کہی ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، اس میں یہ لفظ موجود ہے، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا۔ وہابیزم کا تعارف یوں ہے: وہابی تحریک اسلام کو آلائشوں سے پاک کرنے کی تحریک کا نام ہے۔ وہابی صرف رسول کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے علاوہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہابیت کے دشمن ہی صحیح اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں ہے، لیکن یہاں کے لوگ نہیں جانتے۔ یہ جن لوگوں نے بیانات دیے ہیں وہ خود نہ ابن تیمیہ کو پڑھا ہے، نہ محمد بن عبد الوہاب کو پڑھا ہے، نہ اسماعیل دہلوی کو پڑھا ہے، لیکن وہی سنی سنائی باتیں جو ان کے بزرگوں نے کی ہیں ان لوگوں کے خلاف، انہی سنی سنائی باتوں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے اسپینی مستشرق ارمانو نے لکھا ہے: تمام اکاذیب اور افطرا پردازیاں جو وہابیت سے جوڑ دی گئی ہیں بالکل صحیح نہیں۔ وہابی وہ لوگ ہیں جو اسلام کو صحابہ محمد کے دور میں لوٹانا چاہتے ہیں۔ گوڈزیئر جو مشہور اورینٹلسٹ ہے اور اپنی کتاب عقیدہ اور شریعت میں لکھا کہ سنی اسلام کے وہابی تحریک سے تعلق کے بارے میں اگر بحث کریں تو دینی تاریخ کے خاص نقطۂ نظر سے ہماری توجہ آنے والی حقیقت کی طرف مبذول ہوگی۔ اسلامی واقعات و حوادث پر اپنے آپ کو حکم لگانے کا اہل سمجھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہابیوں کو نبی اور ان کے اصحاب کے اسلام کا ہمنوا سمجھے۔ وہابیت کا مقصد اسلام کو جیسے تھا اسی حالت میں لوٹانا ہے۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو اسلام کے بارے میں ایک معمولی کوئی غلطی تلاش کر رہے ہیں، لیکن تاریخ کا تقاضا یہ ہے کہ سچی بات کہیں۔ اس لیے ہم انڈیا ٹی وی کے نمائندے جیسے لوگوں کو یہ کہیں گے کہ آپ بھی پڑھیں، اور پڑھ کر کے آپ جانیں، دوسروں کے کہنے پر نہیں کہ ابن تیمیہ نے یہ کر دیا اور محمد بن عبد الوہاب نے کر دیا، اسماعیل دہلوی کی کتاب میں، ان کی کتابوں میں کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے، آپ کو اسلام کے اصول و ضوابط کچھ معلوم ہوں گے تو دیکھیں گے کہ اسلام کے خلاف اس میں کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اس میں قبر پرستی کے خلاف ہے، اس میں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اس کے خلاف ہے، اس میں شرک و بدعت کے خلاف ہے، یہ آپ پائیں گے۔ لیکن یہ کہ اسلام کے کسی اصول کی اس میں پامالی ہو رہی ہو یا اس کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، یہ نہیں پائیں گے آپ۔ شاہ اسماعیل دہلوی، ان کا زمانہ تقریباً 200 سال قبل کا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کو اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی سب لوگ اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں ان تمام مسائل کو راجح کر دیا جو اہل حدیثوں کے مسائل تھے، لیکن زمانے میں اتنی تلخی تھی کہ وہ تقلید کے خلاف کوئی بات کہہ نہیں سکتے تھے، اس کو لکھ دیا۔ شاہ اسماعیل دہلوی کی خوبی یہ ہے کہ جب ان کا زمانہ آیا، اللہ نے ان کو ہمت دی اور انہوں نے ان چیزوں پہ عمل کر کے دکھا دیا جو اسلام کے صحیح مسائل ہیں، اور ان کے دادا محترم نے جن کو لکھ دیا تھا، لیکن وہ ماحول کے تعصب کی وجہ سے اس پہ عمل نہیں کر سکتے تھے، اور وہ چیزیں صحیح تھیں حدیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں، ان کو انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا۔ یہ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور یہی دوسروں کے نزدیک ان کی سب سے بڑی غلطی اور ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، کیونکہ وہ باتیں جو بڑے مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے
کہ وہ باتیں جو بڑے بڑوں کی ہمت کی تاب نہیں تھی کہ بند حجروں میں کہیں، شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اور بازاروں میں کہنا شروع کیا۔ یہ ان کی غلطی تھی۔ اس سے لوگوں کی دکانیں اٹھنے لگیں، شرک و بدعت کا جو بازار گرم تھا اس میں گراوٹ آنے لگی، اس لیے قسم قسم کی تہمتیں لگائی گئیں۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور پھر ہمارے اینکر یا ہمارے یہ ٹی وی اور ٹیلی ویژن وغیرہ کے نمائندے اسلام کو بہت سی اسٹائلوں میں کہتے ہیں، یہ صوفی اسٹائل یا بریلوی اسٹائل یا اہل حدیث اسٹائل یا سعودی، یہ کوئی اسٹائل کیا سعودیہ سے پہلے اسلام نہیں تھا؟ کیا بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث سے پہلے کوئی اسلام نہیں تھا؟ اہل حدیث تو ایک نام ہے، انہوں نے کوئی نیا وہ کیا ہی نہیں ہے، بلکہ جو وہ تھا نام پڑ گیا کیونکہ اس میں سب لوگ تھے، اس لیے تمیز کے لیے، اس لیے کہ تاکہ ایک فرق ہو، ورنہ جو اسلام کی صحیح تعلیمات ہیں وہی سلفیت کی تعلیمات ہیں۔ آج ایک بڑا مسئلہ تکفیر کا ہے، پھر دہشت گردی کا ہے۔ اسلام میں کہیں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ اللہ نے اپنی کتاب میں صاف صاف کہہ دیا کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری دنیا کو قتل کر دیا، جس نے ایک جان کی حفاظت کی اس نے پوری دنیا کی حفاظت کی۔ ایسا واضح مشن، ایسا واضح مینڈیٹ اور شاید بھی کہیں موجود ہو۔ آج یہ دیکھ کر کے کافی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ دوسروں کے کہنے سے کہ فلاں جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا، مدارس کی تحقیق، مساجد کی تحقیق، یہ بہت اچھا کام ہے دیش کی سالمیت کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، تاکہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہ ہونے پائے۔ تو یہ بتائیے کہ کیا یہ جو اختلافات ہیں یا جو مسلک کے جھگڑے ہیں، کوئی یہ آج کی پیداوار تو ہے نہیں؟ یہ کوئی آج کی پیداوار تو ہے نہیں کہ آج ہی یہ سب پیدا ہو گئے ہیں، بہت دنوں سے یہ پیدا ہیں۔ خود حنفی لوگوں میں بریلوی بھی حنفی ہیں، دیوبندی بھی حنفی ہیں، خود حنفیوں میں کتنی جماعتیں ہیں، خود بریلویوں میں کتنی جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ اسی طرح سے دیوبندیوں میں بہت سے اختلافات ہیں، اہل حدیث اپنے آپ کو کہنے والے اپنے ریسرچ کے بنیاد پہ ان میں بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن تکفیر کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ اہل حدیثوں کے یہاں نہیں ہے۔ اگر کہ کوئی نادان خطیب یا کوئی نادان مقرر ایسی بات کرتا ہے تو اس کا اہل حدیثیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کسی کو کافر کہنا اور کسی کو اسلام کے دائرے سے نکالنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، وہ کسی آدمی کا حق نہیں۔ جس کو اللہ کافر کہے وہ کافر، جس کو رسول کے حدیث میں کافر کہا گیا ہو وہ کافر۔ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور جو لوگ اپنا اسلام کا نام لے کر کے دہشت گردی کو بڑھاوا دیتے ہیں یا وہ مسلمان نام رکھے ہوئے ہیں، اس سے مسلمانوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگوں کے پیدا ہونے کی پیشین گوئی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو روزہ نماز میں تم سے بہتر ہوں گے۔ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ روزہ نماز میں تم سے بہتر ہوں گے، لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، بڑے متقی پرہیزگار معلوم پڑیں گے، ان کی شکل و صورت مسلمانوں کی ہوگی، لیکن وہ اسلام سے نکلے ہوئے لوگ ہوں گے۔ اگر میں نے ان کا زمانہ پایا تو میں ان کو خود قتل کروں گا، میں ان سے خود اسلام کو صاف کروں گا۔ تو صرف اسلامی شکل و صورت بنا لینا، نعرہ تکبیر کہہ دینا اور
دعویٰ کر دینے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارے یہاں ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے، کرائٹیریا ہے کہ اس پہ ہم اپنے آپ کو جانچیں، اس میں فٹ کریں۔ وہ قرآن اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس پہ دیکھیں، اگر اہل حدیث کو بھی دیکھیں اور دوسرے جتنے مسلک کے لوگ ہیں ان سب کو دیکھیں، اور دیکھیں کہ کیا وہ اس میں فٹ آ رہے ہیں۔ جو فٹ آ رہا ہو وہی اسلام ہے، اور جو فٹ نہیں آ رہا ہو تو وہ نام نہاد مسلم اس کو کہا جائے گا۔ وہ کتنا بھی بڑا کام کر رہا ہو اور کتنا بھی بڑا دعویٰ کر رہا ہو۔ میرے بھائیوں، پھر میں یہ کہوں گا، یہ میں نے چند اصولی باتیں اس لیے کی ہیں، کاش ہماری یہ بات NDTV کے اس نمائندے کو بھی پہنچے جس نے ایک طرفہ معلوم پڑتا تھا کہ وہ بھرا ہوا آیا ہے اور مجرموں کے پاس آیا ہوا ہے اور ان کو ڈرا دھمکا کر کے کوئی چیز ایسا کہلوانا چاہتا ہے۔ میرے بھائی، آپ ایک صحافی کو ریسرچر ہونا چاہیے، ایک صحافی کو اپنی سوسائٹی کا ہمدرد اور بہی خواہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہے تو بتائیں انہی کو، نہیں کہ ایک مسلک کے لوگ۔ کیا یہ مسلک آج کا ہے؟ اس گورنمنٹ میں ایک مسلک پیدا ہوا ہے؟ یہ مسلک وہ ہے جس کے جانبازوں نے، جس کے کوہ وقار شخصیتوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے، اور 1857 سے پہلے انہی بزرگوں کے، اسی مسلک کے لوگوں نے کالا پانی کو آباد کیا ہے۔ 10 بزرگ یہاں، اور دوسری جماعتوں کا آپ وہ کر لیجئے، 1 آدمی 2 آدمی گئے ہیں، 3 آدمی 4 آدمی گئے ہیں، یا وہ بھی نہیں گئے ہیں، اور وہ لوگ جو جا کر کے کالا پانی میں مرے، وہ ان کو ایک بھائی کے ساتھ دوسرے بھائی کو دفن نہیں کیا جانا، کتنے لوگ وہیں پر مر گئے۔ یہ خاندان صادق پور پٹنہ کے مجاہدین کی داستان ہے، جو 1857 سے پہلے، بلکہ 1831 سے لے کر کے اور جب تک دیش آزاد نہیں ہوا ہے، کسی نہ کسی طرح وہ انگریزوں کو پریشان کرتے رہے۔ انگریز ان پہ اتنا غم و غصہ تھا کہ جب تحقیق ہوئی مارکے امبیلا، جنگ امبیلا کے بعد، تو پتہ چلا کہ اس کا مرکز وہ صادق پور پٹنہ ہے، اور پتہ چلا کہ ان کے بہت سے لوگ 1857 میں بھی انوالو تھے۔ اس کی وجہ سے ان لوگوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے سامان کو ضبط کر لیا گیا، ان کے قبرستان، انگریز اتنا غصہ تھا کہ ان کے قبرستانوں کو ملیا میٹ کر کے وہاں پر میونسپلٹی بلڈنگ جو ہے پٹنہ کی، انہی کے گھروں پہ بنی ہوئی ہے۔ وہ پٹنہ کے اور اس اطراف و اکناف کے بہت ہی مالدار ترین لوگوں میں سے تھے، لیکن دیش کی آزادی کے لیے اور انگریزوں کو دیش سے نکالنے کے لیے انہوں نے، ہم نہیں اعتراف کرتے ہیں۔ یہ NDTV کے یہ نمائندے اسے کیا جانیں گے؟ ان لوگوں کی کیا قدر کریں گے؟ ہم لوگ انہی کے خط پہ چلنے والے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد ان کو جانتے تھے، ان کی کتاب آپ تذکرہ پڑھیے، وہ کیسے ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو جو فرسٹ PM آف فری انڈیا ہوئے، انہوں نے ان کو پہچانا، اور پٹنہ جا کر کے جب دیش آزاد ہو گیا، لوگوں کو جاگیریں، مجاہدین کو اور فریڈم فائٹرز کو جاگیریں دی جا رہی تھیں اور کمپنیاں دی جا رہی تھیں، تو وہاں پر بھی خود پہنچے اور اس خاندان کے آدمی مولانا عبدالخبیر جعفری سے کہا کہ آپ کے بزرگوں کی خدمت دیش کی آزادی میں ایک پلے میں رکھ دی جائے، اور دوسروں کی خدمت دوسرے پر، تو آپ کے خاندان کی خدمت زیادہ ہوگی۔ ہم اس وقت کمپنیاں دے رہے ہیں، ہم اس وقت جاگیریں دے رہے ہیں، آپ کیا پسند کریں گے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بزرگوں نے اللہ کے لیے کام کیا تھا، ہمیں اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ کیا جان سکیں گے NDTV کے نمائندے کہ یہ اہل حدیث کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کو تاریخ پڑھنی چاہیے، وہابی مومنٹ کو پڑھنا چاہیے، اور ان لوگوں کے کہنے پر جو یہ آموزہ لوگ ہیں، وہ ابن تیمیہ کے بارے میں بات کریں، محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں بات کریں، جنہیں یہ شعور بھی نہیں کہ قرآن کی ایک آیت کو کیسے صحیح پڑھیں، آپ ان سے اور ایک طرفہ انٹرویو آپ لیں گے، آپ ایک طرفہ انٹرویو لیں گے۔
لوگوں کو وہ کرنے کے لیے؟ نہیں، یہ تحقیق کا تقاضا نہیں، یہ ریسرچ کا تقاضا نہیں۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ ابن تیمیہ پہ ڈسکس کروا لیجئے، محمد بن عبد الوہاب پہ ڈسکس کروا لیجئے، شاہ اسماعیل شہید پہ ڈسکس کروا لیجئے، اور اپنے دل سے ادھر ادھر کی باتوں کو، اور لوگ جو آپ کو کہہ کر کے آپ کا موڈ خراب کیے ہوئے ہیں، ان کو الگ رکھ کر کے اور خود پڑھ کر کے آئیے اور انصاف کیجئے کہ کون لوگ حق پہ ہیں، کون لوگ اسلام کے صحیح علمبردار ہیں۔ اور جو یہ اسٹائل، سعودی اسٹائل اسلام، صوفی اسٹائل اسلام، آپ کا کیا حق ہے کہ ہمارے اسلام کو آپ اسٹائلوں میں بانٹیں؟ کیا سعودیہ سے پہلے اسلام نہیں تھا؟ کیا بریلوی اور دیوبندی سے پہلے اسلام نہیں تھا؟ کیا حنفیوں سے پہلے اسلام نہیں تھا؟ شافعی، مالکی اور حنبلی سے پہلے اسلام نہیں تھا؟ یہ آپ کا طریقہ حق و انصاف کے خلاف ہے۔ آپ کو معافی مانگنی چاہیے، اور اگر آپ نے کسی کے کہنے پہ یہ کیا ہے تو اس کا جواب بھی یہ مل رہا ہے، آپ کو اسے بھی نشر کرنا چاہیے۔ میں اپنے تمام سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ان نقطوں پہ گفتگو کریں اور اس کو ذمہ داروں تک پہنچائیں، اور خاموش بیٹھنا یہ سمجھیں گے کہ ہماری کمزوری ہے۔ ہماری کیا کمزوری ہے؟ لوگوں کو کھاتوں کو لا کر کے ہمارے مدرسوں کے کھاتوں میں آپ نے ڈال دیا، سب اہل حدیث سب، اور یہ کہیں آپ کہ یہ تو بزرگوں کی جو قبروں پہ لوگ جاتے ہیں وہ تو 1000 سال سے جاتے ہیں، تو آپ کو کوئی جایا کرے نہ جایا کرے، ہمیں اس سے نہیں مطلب۔ ہمیں جو صحیح اسلام ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے اگر ہم اپنے اسلام کے جو صحیح سورسز ہیں ان پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور پھر اگر ان کو تکلیف ہے تو آپ ان کی نمائندگی کریں گے؟ آپ ان کی طرف سے آ کر کے ہمیں زیر کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور میں انڈیا ٹی وی کے ذمہ داروں سے احتجاج کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے وہ کریں کہ یہ کس کے کہنے پہ ایسا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی غلطی ہے تو آپ اسے آگے بڑھائیں، اسے درست کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کوئی بھی صحافی اپنی سوسائٹی کا ہمدرد ہوتا ہے، اسے غلط ہے کوئی چیز اسے بناتا لانے کی کوشش کریں، لیکن ایک فرقے کے لوگوں کو آپ اس طرح سے اپنے گھیرے میں لیں کہ معلوم پڑتا ہے کسی مجرم سے آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا رویہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اور یہ ناقابل برداشت ہے۔ ہم اپنے مدارس کے لوگوں سے بھی کہیں گے کہ آپ لوگ اس پہ ایکشن لیں اور ایسے لوگوں کا جواب نہایت ہی سنجیدگی سے دیں تاکہ ایسے لوگوں کو مزید موقع نہ ملے۔ اور انشاءاللہ یہ سب چیزیں آج کی وہ نہیں ہیں۔ انگریزوں نے کتنا ظلم کیا لیکن آج وہ نہیں ہیں۔ آپ جن کے اشارے پہ یہ اس طرح کے انٹرویو لے رہے ہیں نو آزمودہ لوگوں سے جن کو کچھ بھی نہیں معلوم، انہیں قرآن کی ایک آیت سے نہیں پڑھ رہے ہیں، ان سے آپ وہ کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ دیکھنے والوں کو ہنسی آ رہی ہے کہ اتنے بڑے اہم مسئلے میں، جس میں شبلی، سید سلیمان ندوی، مولانا ابو الحسن علی ندوی، مولانا منظور احمد نعمانی، مولانا مسعود عالم ندوی، مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لوگ گفتگو کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں لا کر کے آپ نے ایسے لوگوں سے باتیں کروا دی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نمائندے کتنے کم علم ہیں، جن کو ان مسائل میں کچھ بھی علم نہیں، ان کو ہسٹری نہیں معلوم، اور ان کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں، ڈیفنس کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں افسوس ہے کہ ایک ذمہ دار اور میڈیا کا ایک سیکشن این ڈی ٹی وی، اور این ڈی ٹی وی ایک ذمہ دار ادارہ ہے اور اس کی اپنی ایک شہرت ہے، اس میں ایسے لوگوں کا دخل یا اس طرح کا انٹرویو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹی وی کی شان و شوکت کے خلاف ہے،
اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو انصاف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.